الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم استحاضہ کے متعلق جو فقہی مسائل ہیں وہ جلد آپ تک پہنچائیں گے، تو ہم اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ مستحاضہ عورت، یہ بتایا تھا گزشتہ ویڈیو کے اندر کہ 3 دن سے کم خون آئے عورت کو تو وہ بھی استحاضے کا خون یعنی بیماری کا خون ہے، اور 10 دن سے زیادہ خون آئے تو وہ بھی بیماری کا خون شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا قلیل مدت حیض کی کیا ہے اور قصیر مدت حیض کی کیا ہے۔ اب روٹین کے مطابق، معاملات کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یعنی ان کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے کہ انہیں 6 دن حیض آتا ہے۔ کسی عورت کی روٹین ہوتی ہے اس کو 9 دن حیض آتا ہے، کسی کی روٹین ہوتی ہے اس کو 8 دن حیض آتا ہے۔ تو اب جس عورت کی یہ روٹین ہے کہ اسے ہر مہینے کے بعد 6 دن مسلسل حیض کا خون آتا ہے، تو جب اس کے 6 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہو جائے گا اور اس پر جو احکامات الہیہ ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، کسی عورت کی روٹین 6 دن کی تھی یا 8 دن کی تھی یا 9 دن کی تھی، اس کو ہر مہینے جو ماہواری آتی ہے وہ روٹین کے ساتھ آتی ہے، لیکن اس مہینے میں اس کی روٹین تبدیل ہو گئی، یعنی اس کی مسلسل جو روٹین تھی اس سے زیادہ خون آ گیا، یعنی روٹین اس کی تھی 7 دن کی، تو اب اس مہینے اس کو 8 دن خون آ گیا، اس مہینے اس کو 9 دن خون آ گیا، اس مہینے اس کو 10 دن خون آ گیا۔ تو روٹین سے جو زیادہ خون آئے گا پھر اس کو استحاضے کا خون شمار کیا جائے گا، وہ عورت مستحاضہ ہوگی، اور 6 دن جو اس کی روٹین ہے، 6 دنوں کے بعد اس کے بعد اس پر غسل ضروری ہو جائے گا، اور وہ معذور شخص کی طرح نماز بھی ادا کرے گی اور اس پر احکامات الہیہ جاری ہو جائیں گے۔ جب 6 دنوں کے اوپر جو زائد خون آئے گا، اس کی روٹین سے زیادہ خون ہوگا، تو وہ استحاضے کا خون شمار کیا جائے گا اور اس عورت پر نماز ضروری ہوگی۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، جو حیض والی عورت ہوتی ہے، نفاس والی عورت ہوتی ہے، اس کو نمازیں معاف ہوتی ہیں، لیکن اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزوں کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا، یعنی روزے کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ اس کے بعد اور فقہی مسئلہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 10 دن اس کی روٹین ہے، یعنی اس کو مسلسل 10 دن ہر مہینے کے بعد خون آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ روٹین ہے ہر مہینے اس کو 10 دن خون آتا ہے، تو اگر کسی مہینے میں اس کو 10 دن سے زیادہ خون آ جائے تو وہ بھی استحاضے کا خون ہوگا، بیماری کا خون ہوگا، اور اس حالت میں بھی وہ عورت معذور ہوگی۔ معذور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مستحاضہ عورت ہے، استحاضے والی عورت ہے، جس کو بیماری کا خون آیا، جس کی ہم نے ساری تعریفیں آپ کو بتا دی ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، اور اس وضو کے ساتھ ایک نماز کے کامل وقت کے اندر وہ تمام تر عبادات کر سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، نوافل پڑھ سکتی ہے، فرائض ادا کر سکتی ہے۔ تو ایک نماز کے کامل وقت کے اندر وہ تمام تر عبادات کر سکتی ہے۔ جیسے ہی ایک نماز کا وقت ختم ہوگا، دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا، تو جو استحاضے والی عورت ہے اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یعنی شریعت اس پر یہ حکم لاگو کر دے گی کہ نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد جب دوسری نماز کا وقت شروع ہوا ہے تو اب تیرا پہلا وضو جو ہے وہ فاسد ہو گیا ہے، اب اس عورت کے لیے دوبارہ دوسری نماز کے جب وقت شروع ہوا تو اس کے لیے وضو کرنا اس عورت پر ضروری ہوگا۔